بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرد کی زینت، اس کی مردانہ وجاہت اور طاقت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھے نے کم سن لڑکی سے شادی کر لی اور اپنے کمرے کو پھولوں سے آراستہ کیا۔ خلوت میں جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور دل کی اس کی محبت میں سرشار تھا، وہ بوڑھا راتوں کو سوتا نہ تھا اور اپنی بیوی کو لطیفے اور قصے سناتا رہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو اور اس سے مانوس ہو جائے۔ ایک رات اس نے بیوی سے کہا، وہ بہت خوش نصیب ہے جو یہ دولت اس کا مقدر بنی۔ وہ بوڑھا تجربہ کار تھا اور وہ دوستی کا طریقہ جانتا تھا اور ہر محبت کی شرائط پوری کرنے والا بڑا شفیق اور مہربان تھا۔ وہ نوجوان بیوی سے کہنے لگا، جہاں تک ممکن ہوا اس میں تیری دلجوئی کروں گا اور اگر تو کچھ تکلیف ہو جائے گی تو میں نے بدلے میں راحت پہنچاؤں گا۔ اگر تیری خوراک طوطے کی مانند میٹھی ہوگی تو وہ مہیا کروں گا اور تیری خدمت کے لیے اپنی جان قربان کروں گا۔ تو شکر ادا کرو کہ تو کسی جوان کے نکاح میں نہیں آئی کہ وہ مغرور اور کم عقل ہوتا ہے اور ہوش میں ہر رات نئی جگہ پر سوتا ہے اور ہر روز نئے ساتھ کی طلب کرتا۔ جوان حسین ہوتے ہیں اور تازہ بھی، مگر ان میں وفا نہیں ہوتی۔ ہم بوڑھے دانائی سے زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ جہالت سے۔ تو اس میں بہتری جان اور وقت کی غنیمت جان کر تو نے اپنی زندگی کسی جوان کے ساتھ ضائع نہیں کی۔ اس بوڑھے نے ان باتوں کے بعد جانا کہ شاید اس نے بیوی کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، مگر بیوی نے ان کی باتیں سن کر سردھا بھری اور کہا، آپ نے جو باتیں کہیں وہ میری عقل سے بالا ہیں اور میں نے اپنے قبیلے میں سنا تھا کہ جوان عورت کے پہلو میں تیر لگنا بہتر ہے کہ اس کے پہلو میں بوڑھا مرد ہو۔ جب عورت نے شوہر کے اگلے حصہ میں ایک ایسی لٹکی چیز دیکھی جس کے روزہ دار کا ہونٹ، تو کہنے لگی، یہ تو بالکل مردہ ہے، منتر سوئے ہوئے کی جگا سکتا ہے، مگر میری شوخ ادائیں بھی اس کے اندر شہوت پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ عورت جو مرد کے پہلو سے ناخوش اٹھے، اس گھر میں فساد ضرور برپا ہوگا۔ جو بوڑھا اپنی جگہ سے عصا کے بغیر اٹھ نہیں سکتا، اس کا عصا کب اٹھے گا؟ ایسے میاں بیوی کے درمیان موافقت کیسے ہوگی؟ اور پھر ان کا انجام علیحدگی پر ہوا۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس عورت کا نکاح ایک جوان سے ہو گیا جو غصہ کا تیز اور مفلس تھا، اور وہ عورت اس کے ظلم کو برداشت کرتی اور اس کے ساتھ گزارا بھی کرتی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی کہ اس کا نکاح ایک جوان کے ساتھ ہوا۔ وہ کہتی، اللہ تو نے مجھے دردناک عذاب سے نجات دلائی اور اس دائمی نعمت کو عطا کیا۔ خود برو چہرہ، ریشمی لباس، سندل اور دوا کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ عورت کی زینت ہے اور مرد کی زینت اس کی مردانہ وجاہت اور طاقت ہے۔ اس قدر ظلم کے بعد بھی وہ تیرا ناز اٹھاتی ہوں کہ تو جو خوبرو ہے، تیرے ساتھ جنت میں چلنے سے بہتر ہے کہ اور کسی کے ساتھ دوزخ میں چلا جائے۔ نصیحت: اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے جوڑ شادی میں نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔